بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 89 ڈیجیٹل اور میں ہوں کاشف سلیمان۔ معاملات آہستہ آہستہ مزید جو ہے وہ گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں، اور اب جو ایران امریکہ اسرائیل جنگ کی بات کریں تو آبنائے حمز جو ہے اس پہ کنٹرول کی جنگ جو ہے وہ تیز ہو گئی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کس کا کنٹرول ہوتا ہے اور کس کی جیت ہوتی ہے۔ یہ جیت اور ہار کا فیصلہ کس حوالے سے کہہ رہا ہوں، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ کون سا یورپی ملک ہے جس نے اسرائیل سے اپنا جو سفیر ہے وہ واپس بلا لیا ہے، دبئی کے کیا معاملات ہیں، کیا چل رہے ہیں، اور کل تک دنیا میں محفوظ ملک سمجھے جانے والے کے آج کیا حالات ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور موجودہ صورتحال کے اندر ایران نے اسرائیل کو کتنا نقصان پہنچایا ہے، سپریم لیڈر مشتبہ خامنائی کے حوالے سے کیا خبریں ہیں، بڑی افواہیں جو ہیں وہ گردش بھی کر رہے ہیں۔ ایران نے کس کھیل کا جو ہے بائیکاٹ کر دیا ہے اور کیوں کر دیا، ان سب پر بات کریں گے۔ تو ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں کہ ایرانی فوج نے جو ہے وہ اسرائیل کے متعدد عام اہداف پر جو ہے وہ ڈرون حملے کیے ہیں۔ ایرانی ڈرونز نے اسرائیل کی کئی جو فوجی اور انٹیلیجنس تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے۔ ان میں فوجی انٹیلیجنس ادارہ امان جو ہے اس کے سگنلز انٹیلیجنس یونٹ 8200 یا 8200 آپ کہہ لیں، گرین پائن ریڈار سسٹم حیفا کے بحری اڈے میں واقع آبدوزوں کے ہیڈ کوارٹر کی عمارت جو ہے وہ شامل ہے، جس کو ایران نے نشانہ بنایا ہے، اور بڑے پیمانے میں جو اسرائیل کے اندر ہے وہ تباہی ہوئی ہے۔ اگر امریکہ اور اسرائیل جیسے میں کہتا ہوں وہ ایران کے اندر تباہی کر رہے ہیں تو میک سینس ہے، بڑے ملک ہیں، ہتھیار ہیں، امریکہ سپر طاقت ہے، وہ تو ایران کے اندر جو ہے وہ تباہی کر رہا ہے، لیکن ایران جو جواب دے رہا ہے وہ بڑا جرت والا ہے، ہمت والا ہے، اس کی عوام کھڑے ہیں اور وہ کسی کو اپنے اوپر قابض ہونے دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی ان کے اوپر آ کے ان کی مرضی کے بغیر حکمرانی کرے، تو وہ پوری طرح جواب دے رہے ہیں۔ اور ایک دفعہ اسرائیل کو انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے کہاں پر حملہ کیا ہے۔ اب یہ جو گرین پائن ریڈار سسٹم ہے اسرائیل کے دفاعی نظام کا جو ہے وہ اہم حصہ ہے، اس کو نقصان پہنچنے سے جو اسرائیل کی میزائل کو روکنے کی کیپیبلٹی ہے، جو اس کی صلاحیت ہے، اس کے اندر جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے، اور اس وجہ سے اب جو بڑے میزائل جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے ایران، اور اس کی وجہ سے جو اسرائیل ہے اس کے اندر بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ تباہی بھی مچ رہی ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو امریکہ ہے اس نے اسرائیل کو ایران کی جو تیل کی تنصیبات ہے اس کے اوپر حملہ کرنے سے روک دیا ہے، کہ جہاں پر تیل ہے ان جگہوں کو نشانہ نہ بنایا جائے، ان ڈیپلز کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ اصل میں جنگ تو ساتھ تیل کی بھی چل رہی ہے۔ اگر ہم آبنائے حمز کی بات کریں تو مسئلہ یہ ہے کہ آبنائے حمز سے جو ہے وہ بحری جہاز گزرتے ہیں جو تیل لے کے جاتے ہیں، اور یہ ایک بڑا روٹ ہے جہاں سے دنیا کا تیل گزر کے جو ہے وہ آگے جاتا ہے اور اپنے ممالک کے اندر۔ تو وہاں پر اب ایران نے جو ہے وہ بارودی سرنگیں لگانے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ ایران کے پاس جو ہے کاماکازی جو ہیں وہ بورڈز بھی ہیں، یعنی یہ وہ بورڈز ہیں جو لوگ تیار ہوتے ہیں خودکشی کے لیے۔ اگر ایران کا نقصان ہوگا تو وہ اپنے ساتھ کئیوں کو اب ساتھ لے کے جائے گا، یعنی ان کی جانب سے یہ فیصلہ نظر آتا ہے کہ وہ کسی طور پر بھی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کریں گے، وہ لڑائی کے لیے تیار ہیں، وہ میدان میں کھڑے ہیں۔ اور اب یہ جو لڑائی ہے یہ صرف امریکہ اور اسرائیل کے کہنے پہ بند نہیں ہونی، بلکہ اب اس کا فیصلہ جو ہے وہ ایران خود بھی کر رہا ہے، اور جس طرح بڑے پیمانے کے اندر کہا گیا کہ وہ اب وہاں پر جو ہے وہ بارودی سرنگیں جو ہے وہ لگائے گا، تو آبنائے حمز جو ہے وہ بند ہوئی تو پھر دنیا کی جو سپلائی چین ہے تیل کی وہ رک جائے گی، اور اگر وہ رکتی ہے تو آگے ہی دنیا کے اندر جو ہے وہ تیل کا جو ہے وہ بحران پیدا ہوا ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ آبنائے حمز جو ہے وہ بند ہو گیا ہے تو اس کے بعد تو بالکل ہی تیل کی جو سپلائی لائن ہے وہ بند ہو جائے گی، اور اسی سپلائی لائن سے چین کو بھی جو ہے وہ تیل جاتا ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو چین کیسے دیکھ رہا ہے، اس لیے اس حوالے سے اگلے 72 گھنٹے جو ہیں بڑے عام ہیں کہ امریکہ اس حوالے سے کیا اقدام کرتا ہے، اور اگر ایران اس کے اندر بارودی سرنگیں جو ہے وہ
بچھانے کے اندر یا لگانے کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی صفائی کوئی 1-2 گھنٹے کا کام نہیں، پھر اس میں کئی ماہ لگ جائیں گے اس کو صاف کرتے ہوئے بھی. اور اگر وہ یہ نہ لگا سکا اور امریکہ نے اس کا کنٹرول حاصل کر لیا ابنائے حمز کا، تو پھر اس میں کامیابی ان کی نظر آتی ہے کہ ابنائے حمز کے اوپر اگر امریکہ کنٹرول کر لیتا تو اس کے ساتھ اگر اس نے وہاں کا کنٹرول سنبھالا تو پھر اس کا مطلب ہے آئندہ وہاں سے جو جہاز گزریں گے اس کی جو اجازت ہے، نگرانی ہے، وہ اس کی نگرانی امریکہ کی نگرانی میں گزریں گے. اور جو پھر چین والا تیل والے جہاز بھی ہیں اس کا کنٹرول بھی جو ہے وہ امریکہ کے پاس چلا جائے گا، کیونکہ ابنائے حمز کے اوپر اس کا کنٹرول ہوگا. تو جو چین کے جہاز بھی گزریں گے تو آف کورس پھر وہاں تو امریکہ بیٹھا ہوگا. تو اس حوالے سے خبریں تو یہ ہیں کہ چین کا بھی کوئی جو جاسوسی جہاز ہے، اسپائی جہاز وہاں پر موجود ہے، اور ادھر خطے کے اندر جو ہے وہ کیا صورتحال چل رہی ہے ابنائے حمز کے اندر اس کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ایران اپنی حدودی سرنگیں لگانے اور اپنا قبضہ وہاں پہ قائم رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے یا امریکہ اس کا کنٹرول سنبھالتا ہے. تو اس کے حوالے سے جو اگلے 72 گھنٹے جیسے میں نے کہا کہ وہ بڑے اہم ہیں. اور یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج کل آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہوں گے یا میڈیاز کے اوپر جو رپورٹس ہیں تو شمالی کوریا کے جو ہے اس کے حوالے سے بڑی میمز آتی ہیں، لیکن بہرحال شمالی کوریا نے جو ہے وہ ایران کے جو نئے سپریم کمانڈر مشتبہ خامنائی ہے ان کا انتخاب کا جو ہے وہ خیر مقدم کیا، اور انہوں نے کہا کہ لیڈر کے انتخاب کے حق کا احترام کرتے ہیں. اور انہوں نے یہ جو اسرائیلی امریکی حملے ہیں ان کی مذمت بھی کی ہے. تو یہ شمالی کوریا کی جانب سے جو ہے وہ بھی مذمت کی گئی ہے. اور جہاں تک مشتبہ خامنائی کی بات ہے، بہت سی خبریں اس طرح کی پروپیگنڈا کی جا رہی ہیں کہ وہ جی بہت شدید کہیں زخمی ہو گئے ہیں یا کومے میں چلے گئے ہیں، تو اس لیے وہ منظر عام پہ نہیں آ رہے یا ان کی آڈیو نہیں آ رہی، ان کا عوام کا نام پیغام نہیں آ رہا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی ان کی کوئی جب آیت اللہ خامنائی شہید زندہ تھے تو اس دور میں بھی ان کی کوئی بہت زیادہ تصویریں نہیں جو سوشل میڈیا پہ کوئی نظر آتی ہیں، وہ 5-7 کے قریبی تصویریں ہیں، کوئی ایسے آڈیو میسیجز ان کے کوئی نہیں ہیں. تو یعنی وہ پہلے بھی کوئی بہت زیادہ ان کی تصاویر وہاں گردش نہیں کرتی تھی. بہرحال یہ ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ بطور سپریم کمانڈر ان کو کوئی نہ کوئی بیان جو ہے وہ دینا چاہیے تھا. تو اس حوالے سے جو ایران ہے ان کا یہ کہنا ہے، اطلاعات ہیں کہ مشتبہ خامنائی جو ہیں وہ معمولی زخمی ضرور ہوئے ہیں اور جلد وہ اپنی سرگرمیاں جو ہیں وہ شروع کر دیں گے. یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابنائے حمز کی بات ہو رہی تھی، تو آج جو ہیں 3 بحری جہازوں کو جو ہے وہ نشانہ بھی بنایا گیا ہے. میری ٹائم سیکورٹی ایجنسیز ہے اس کے مطابق جو ہے وہ جہازوں کو جو نشانہ بنایا گیا ہے ان میں ایک جو ہے وہ تھائی لینڈ کے پرچم بردار ہے، دوسرا مارشل آئی لینڈز کا، اور تیسرا جاپانی پرچم بردار جو ہے کنٹینر جہاز ہے جس کو نشانہ بنایا گیا. تھائی لینڈ جہاز کے میں تو دھماکے کے بعد جو ہے وہ آگ لگ گئی. حملے کے بعد 3 افراد جو ہیں وہ لاپتہ اور 20 کو جو ہے وہ ریسکیو کر لیا گیا ہے. اب آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسپین وہ ملک ہے جس نے اسرائیل سے اپنا جو سفیر جو ہے وہ واپس بلا لیا ہے. تل ابیب میں اسپین کا جو سفارت خانہ ہے اب ناظم الامور کی سربراہی میں کام کرے گا، جبکہ انہوں نے اپنا سفیر جو ہے وہ واپس بلا لیا ہے. اب ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ وقت کی بات ہے، ایک وقت تھا کہ لوگ دبئی کے ویزے کے لیے لائنوں میں لگے رہتے تھے. پاکستان کے لیے تو ویزے بڑے سخت کر دیے، بند کر دیے. پھر کہا گیا جو ڈپلومیٹس ہیں یا اعلیٰ سرکاری عہدیدار ہیں وہ جا سکتے ہیں. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دبئی جو ویزے نہیں دے رہا تھا، آج لاکھوں لوگ دبئی سے نکلنے کے لیے وہاں ایئرپورٹس پر جو ہیں وہ کھڑے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کسی طرح ان کو کوئی فلائٹ مل جائے اور وہ واپس اپنے ملک چلے جائیں اور دبئی سے نکل جائیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وقت کی بات ہے کہ ایک وقت تھا کہ ایک لائن لگی ہوتی تھی لوگ دبئی جانے کے لیے، آج وہاں سے نکلنے کے لیے لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ ایران نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیفا کا ورلڈ کپ ہے جو امریکہ میں منعقد ہونے جا رہا ہے رواں سال، اس میں شرکت نہ کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے.
انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے اندر حصہ نہیں لیں گے۔ اب آخر میں ایک بات کے بعد کہ ٹرمپ نے کہا میں جب چاہوں یہ جنگ ختم کر سکتا ہوں۔ اب لوگوں کو خدشہ یہ ہے کہ امریکہ کی کامیابی تو ہو نہیں رہی، میزائل ضرور لگ رہے ہیں، نقصان ضرور کر رہا ہے، لیکن جو رجیم چینج کرنا چاہتا تھا وہ نہیں کر پایا۔ آیت اللہ خامنائی کی جگہ جو ہے مشتبہ خامنائی آ گئے ان کے صاحبزادے، تو جو وہ چاہتے تھے وہ تو نہیں ہو سکا۔ اب نئے ہند پہ قبضہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ اب زمین پہ اپنے لوگ اتارتے ہیں تو ان کی مرنے کا بڑا خطرہ ہے۔ تو اب کبھی ان کا کہنا کہ جی میں ختم کر سکتا ہوں، کبھی کہتے ہیں لمبی چل سکتی ہے۔ ابھی تو وہ آیا اپنے بیانات سے جو ہے اپنے حریف کو یا دنیا کو کنفیوز رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ ضرور ہے کہ اب دنیا کو ایک خطرہ ہے کہ امریکہ جس طرح جاپان کے اندر جو ہے وہ کامیابی حاصل نہیں کر پا رہا تھا تو اس نے نیوکلیر ویپن یوز کر لیا۔ تو اب یہاں پہ بھی یہ لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسا ہتھیار جو محدود ہی ہو لیکن ہو نیوکلیر ویپن، اس کا استعمال نہ کر لے۔ آخر میں آپ کو پنجاب اسمبلی کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ یہاں پر اسپیکر کی جانب سے جو ہے وہ بڑے اہم فیصلے کیے گئے ہیں، اور کفایت شہری کے لیے انہوں نے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ کیا 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 گیا ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک تو اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے ملک محمد احمد خان، انہوں نے قومی مفاد میں نہ وہ تنخواہ لیں گے نہ سرکاری پٹرول سمیت جتنی ان کو یعنی مراحت تھی، اسپیکر نے اپنی مراحت ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ارکان پنجاب اسمبلی کی تنخواہ اور الاؤنسز میں 2 ماہ کے لیے 25% کمی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ قائمہ کمیٹی کے اجلاسوں کی تعداد کو بھی کم سے کم 7 تک محدود رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمعہ ہفتہ اتوار کو دفاتر جو ہیں وہ بند رہیں گے۔ اجلاس کے دنوں میں معمول کے مطابق جو ہے وہ کام ہوگا۔ رمضان المبارک میں دفتر اوقات میں صبح 9 بجے سے 3 بجے تک ہیں، جبکہ رمضان کے بعد وہ 9 بجے سے 5 بجے جو ان کا وقت ہوتا تھا وہی ہوگا۔ اس کے علاوہ پروٹوکول گاڑیوں کے اسکارٹ کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی اور قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس غروب آفتاب سے پہلے شیڈول کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ بجلی کے استعمال میں 70% کمی، غیر ضروری لائٹس اور برقی آلات جو ہیں وہ بند رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ میں پیپر لیس ورکنگ اپنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ تمام نئی خریداری جو ہے پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کے لیے وہ فوری طور پر بند کر دی گئی ہے۔ صرف ناگزیر روزمرہ ضروریات کی محدود خریداری کی جو ہے وہ اجازت دی جائے گی۔ جون 2026 تک نئی سرکاری گاڑیوں کی خریداری پر پابندی عائد کی گئی ہے اور اس کو سختی کے ساتھ نافذ کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کا 80% عملہ جو ہے وہ گھر سے ورچوئل ڈیوٹی سر انجام دے گا۔ ضرورت پڑنے پر گھر سے کام کرنے والے ملازمین کو 1 گھنٹے کے نوٹس پر جو ہے وہ دفتر طلب کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو اقدامات کیے گئے ہیں یہ بہت اچھے ہیں۔ میں جس طرح پہلے بھی کہتا ہوں کہ ان اقدامات کے ساتھ جو ہماری اشرافیہ ہے، ایلیٹ کلاس ہے، اس کے گھر کا ایک پنکھا یا ایک بلب بھی بند نہیں ہوتا، لیکن اس سے آپ یہ جسچر ضرور دیتے ہیں کہ آپ اپنی عوام کے ساتھ کریں ہیں، جن مشکلات سے وہ گزر رہی ہے اس کا آپ کو احساس ہے، اور اس کے کر کے آپ نے اپنی شاہانہ زندگی میں تھوڑی کمی کی ہے، کوئی سادگی اپنائی ہے، اور اس طرح کے اخراجات جو ہیں جو غیر ضروری اخراجات ہیں جس کے بغیر جو ہے وہ کام ہو سکتے ہیں اور وہ آپ نے بھی اختیار کی ہیں۔ تو اس سے عوام اور جو حکومت ہے، جو اشرافیہ، اس کا ایک بانڈ جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ تو ایسے اقدام مزید بھی لیے جانے چاہیے تاکہ جو ہم کہتے ہیں ہم ایک پیج پہ ہیں، ایک پیج پہ ہیں، اللہ کرے وہ دن آئے کہ لوگ کہیں کہ یہ حکومت اور عوام جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں۔ اگر آپ کو ویلاگ اچھا لگا ہو تو لائک، شیئر، کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ تب تک کاشف سلیمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔